السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میں نے اپنے پہلے ویڈیو اولاد کے حقوق پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ اولاد کا سب سے پہلا حق ماں باپ کے اوپر کیا ہے۔ آج کے ویڈیو میں دوسرا حق بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اولاد کا دوسرا حق کب شروع ہوتا ہے ماں باپ پر اور کیا ہے۔ دوسرا حق جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے اور بچے کی پوری نشو نما ہو جائے تو اب دوسرا حق ماں باپ کے اوپر اولاد کا ہے۔ وہ حق یہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ماں کی جو حرکتیں ہوتی ہے اس کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ماں فلم کی شوقین ہے، ڈرامے کی شوقین ہے، اسی طریقے سے رقص کی شوقین ہے، فلمی گانے کی شوقین ہے، تو عام طور سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسے جیسے اس کے اندر عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، ویسے ویسے بچہ وہی کام کرنے لگتا ہے جو اس کی ماں کرتی تھی جب کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ تو اب یہاں پر کرنا کیا ہے؟ ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے یہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن مشہور واقعہ ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب آپ حضور والا دنیا میں تشریف لائے تو آپ 15 پارے کے حافظ تھے۔ اس کی وجہ معلوم کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے اس وقت آپ علیہ الرحمہ کی والدہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتی تھی۔ اب اس واقعے کی حقیقت، اس واقعے کی صحت کیا ہے، کہاں تک ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن مشہور واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے کہ واقعتاً جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس وقت ماں کے جو افعال و اقوال ہوتے ہیں ان افعال و اقوال کا خوب اثر اور گہرا اثر ہوتا ہے پیٹ میں پلنے والے بچے کے اوپر، جو کہ بچے کے دنیا کے اندر آنے کے بعد اس اثر کا ظہور ہوتا ہے۔ لہذا اب دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پل رہا ہو اس وقت باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اہلیہ کا بھرپور خیال رکھے، اور ماں کو چاہیے کہ جب بچہ اس کی شکم میں ہو اس وقت
جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہوں کرے، ذکر کا اہتمام کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے اگر طبیعت درست ہو، اور گانے بجانے، ڈرامے، فلم، سیریل، ان تمام تر چیزوں سے خلاصہ کلام کہ ہر اس چیز سے جو اللہ سے دوری پیدا کرے، اور یاد رکھیں کہ گناہ اور فلم اور فلمی گانے اور ڈرامے یہ سب اسلام اور اسلام کی باتوں سے دل میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لہذا ان چیزوں سے حتی الامکان جہاں تک بچ سکتے ہوں بچے، بلکہ پوری کوشش کرے کہ ان تمام تر برائیوں سے ماں اپنے آپ کو بچائے، اور ذکر میں، تلاوت قرآن میں، نماز میں، درود میں، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ پھر انشاءاللہ ان کے شکم سے جب وہ بچہ باہر آئے گا، پھر کوئی شک نہیں اس بات میں، کوئی تردد نہیں کہ انشاءاللہ یہ بچہ پھر آگے چل کر وقت کا ولی کامل بنے گا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنے گا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا بنے گا۔ بہرحال اصل مجھے بتانا یہ ہے کہ بچے کا دوسرا حق ماں باپ کے اوپر کیا ہے اور کب شروع ہوتا ہے۔ وہ دوسرا حق جب شکم مادر میں بچہ پل رہا ہو اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور حق کیا ہے بچے کا؟ حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی فکر ابھی سے شروع کر دیا جائے، کیونکہ اس کا اثر اب اس پر پڑنے لگا ہے۔ اور اچھی تربیت کیا ہے؟ اچھی تربیت کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو اچھا بننا پڑے گا، آپ کو اچھا بننا پڑے گا۔ ایک ماں باپ فلم باز ہوں، گانے بجانے کے شوقین ہوں، اور بیٹا وقت کا ولی بن جائے، بیٹا قرآن کا دیوانہ بن جائے، بیٹا حامل قرآن بن جائے، بیٹا نماز کا پابند بن جائے، بیٹا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جائے، بیٹا ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، یہ تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو بغل میں سلاتے، رات کی تنہائی میں کھڑے ہوتے، 2 رکعت تہجد پڑھتے، اور اپنے بچے کے سر پر، بدن پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، بیٹا یہ مشقت تیرے لیے ہے، یہ راتوں کی تکلیف تیرے مستقبل کے لیے ہے، تاکہ تیری زندگی اچھی ہو جائے، تیرا مستقبل اچھا ہو جائے۔ تو اولاد کی تربیت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اولاد کی تربیت کی فکر نہ کی، اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کی، اگر اپنی اولاد کو دیندار نہ بنایا، تو پھر کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے، جو ایک لمبی حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے اندر میں پوری تفصیل کے ساتھ میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ لہٰذا اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی سے اچھی کریں، اور تربیت اچھی کرنے کے لیے آپ کو اچھا بننا ضروری ہے۔ تو اولاد کا حق ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے، اور حق یہ ہے کہ ابھی سے اس کی ماں کی دین کی فکر کی جائے، ماں دیندار بنے، دین کے کاموں میں مشغول ہو اور گناہوں سے احتراز کرے۔ اللہ صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔